صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اسی وجہ سے مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100 کے نام سے کہ دنیا کے 100 وہ بہترین انسان کہ جنہوں نے معاشرے پر بہت زیادہ اثرات کیے، جن کی وجہ سے معاشرے میں بڑی اصلاح ہوئی. اس نے ایک ترتیب لگائی ہے، حالانکہ وہ خود یہودی نسل تھا، امریکی انسان تھا مائیکل ہارٹ. جب اس نے اپنی کتاب لکھی اس نے 28 سال تک دنیا کے مختلف علاقوں، لوگوں، شخصیات، مذاہب کا مطالعہ کیا. اس کے بعد جب اس نے کتاب لکھی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر لکھا. یہ غیر مسلم انسان ہے جو اپنی کتاب لکھ رہا ہے. وجہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے جی میں یہودی، عیسائی، فلاں مذہب سے ہوں، لیکن اہل اسلام کے پیغمبر کو سب سے پہلے نمبر پر جگہ دے رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وہ یہی وجہ بتاتا ہے کہ اس نبی نے جن حالات میں اور جیسی قوم کی اصلاح کی تھی یہ اس نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اس قدر بگڑی ہوئی قوم کے اندر یہ دعوت دینا، ان کی اصلاح کرنا. پھر ایسا نہیں کہ ایک قوم تک اس نبی کا پیغام رہا اور نبی ختم ہو گیا اور قوم ختم ہو گئی، بلکہ آج اس نبی کے نام لیواؤں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے. پھر ایسا بھی نہیں کہ اس کا پیغام ایسا ہو جو اس وقت کے لیے تھا اب لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ اب بھی ایسا ہے کہ اس نبی کے نام پر اور اس کے پیغام کے نام پر لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا جو اس وقت سے لے کر اب تک ویسے ہی زندہ ہے جیسے اس دور میں زندہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے کام کیے اس بارے میں بھی یہ برطانوی ایک مصنف ہے جان ایڈائر، اس نے کوئی 50 کے قریب کتابیں لکھی، بہت مشہور کتابیں ہیں، پورے یورپ میں چلتی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں کہ انسان لیڈر کیسے بنتا ہے. اس میں اس بندے نے 11 صفات بیان کی ہیں لیڈر کی، لیکن وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری 11 کی 11 صفات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کی ہیں. میں نے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، بڑا ایک لیڈر تھا، اس کی زندگی کو جانا، اس کی ساری زندگی کو پڑھ کر اس بندے نے پہلے 50 آپ کی خوبیاں جمع کی، 50 سے بھی کم کرتے کرتے اس نے 11 ایسی خوبیاں جمع کی کہ جو بھی انسان ان کو اپنا لے وہ دنیا میں ایک لیڈر اور حکمران ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے. اس کا نام اس نے رکھا دا 11 کوالٹیز دیٹ چینج دا ورلڈ، کہ وہ 11 خوبیاں جنہوں نے دنیا کو بدل ڈالا. اور اس نے یہ 11 خوبیاں کہاں سے لی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے. تو ان کا ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا انقلاب ان خوبیوں سے برپا کیا تھا ہم بھی اپنے معاشرے میں ویسا ہی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں، نبی کا طریقہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمارے معاشرے کو بھی راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان عمل کر کے دکھائے، ان کو اپنا کر دکھائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ اس نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہے اور آخرت کا دن بھی آنے والا ہے، میں نے وہاں پر اللہ سے ملنا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اس انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے جس کی دنیا یہی بس سب کچھ ہے، اس نے نبی کی ذات سے کچھ حاصل نہیں کرنا. ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی وہ ہے آپ کی دیانت اور صداقت، سچائی اور دیانتداری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 خوبیوں کی وجہ سے سارے عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. لوگوں نے ساری زندگی تجربات کیے، باتیں کی، آپ سے وعدے کیے، آپ کو جانچا پرکھا، معاہدے کیے. اس کے بعد لوگوں نے حضور اکرم کو یہ لقب دیا تھا کہ اس نبی کی زندگی میں کبھی ہمیں یہ تجربہ نہیں ہوا کہ اس نبی نے ہم سے کبھی جھوٹ بولا ہو یا اس نبی نے ہمارے ساتھ کبھی بددیانتی کی ہو، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دی ہو، معاہدہ کر کے معاہدہ پہلے اپنی طرف سے توڑ دیا ہو.
جب انہوں نے سارے تجربات کر لیے تب انہوں نے یہ اقرار کیا کہ یہی انسان حقدار ہے کہ اس کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی ایمانت دار پکارا جائے۔ گویا آپ کے نام کی طرح یہ القاب آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ سب سے پہلی خوبی حکمران وقت کی، لیڈر کی ہونی ہی یہ چاہیے کہ وہ قابل بھروسہ ہو، لوگ اس کی ہر بات پر، ہر ایکشن پر یقین کرنے کو تیار ہو جائے۔ وہ تبھی آتا ہے جب انسان دیانتدار ہو اور سچا انسان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی قابل بھروسہ تھی کہ اگر مشرکین مکہ نے اپنی امانتیں رکھوانی ہوتی، کوئی چیز ہے، روپیہ پیسہ ہے، رقم ہے، قیمتی چیز ہے، جس طرح آج ہم بینک میں جا کر رکھواتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں، وہاں ان لوگوں کا بینک، ان کی ضمانت والی جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا گھر تھا۔ حتیٰ کہ حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، جان کے آپ کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، اپنے علاقے سے نکالنے کے منصوبے بناتے تھے، لیکن ان کو امانت رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل بھروسہ کوئی شخص ہی نہیں مل سکا تھا۔ یہ آپ کی دیانت کا معیار تھا۔ اسی وجہ سے جب آپ نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے وہاں چھوڑا کہ آپ کے پاس کفار مکہ کی امانتیں تھیں، مشرکین کی امانتیں تھیں جو آپ کے مخالف تھے۔ فرمایا کہ علی تم نے یہ امانتیں واپس کر کے بعد میں آنا ہے۔ یہ دیانت کا معیار دیکھیں، اگر آپ چاہتے تو کہتے کہ علی یہ ہمارے دشمن ہے، اتنا ہمیں تنگ کیا، ہمارا مال جائیداد کئی چیزوں پر انہوں نے قبضہ کیا، ہم بھی ان کی امانتیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت دیکھیے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وعدہ پورا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دیانت کا رویہ اپناتے ہیں، اگر امانتیں موجود ہیں تو ان کو واپس کر کے بعد میں آپ ہجرت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہی انقلاب کا سب سے بنیادی ذریعہ بنا تھا۔